اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اہل بیت اطہار شام کے بازار میں موجود ہیں۔ چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم ہے، زور زور سے دف بج رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، بازاروں میں رقاصائیں رقص کر رہی ہیں۔ ایک ہجوم ہے جو آل محمد کے چاروں طرف موجود ہے، اور بازار شام میں لوگ کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، اوپر سے بھوبل سے بھری ہوئی چنگاریاں پھینکی جا رہی ہیں، مٹی پھینکی جا رہی ہے، پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ آل رسول کے سر لہو لوہان ہے۔ ایک شخص قریب آیا، اس نے دیکھا نیزوں پر سر اور برہنہ سر رسول زادیوں کے، تو چیخ چیخ کر رونے لگا، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، اس بڑھاپے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ رسول کی آل پھر اہل شام سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، اس بھیانک گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے دامن پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں؟ دیکھو اے مسلمانوں، غور سے دیکھو، تمہارے اپنے ہاتھ اس خون سے لبریز ہیں۔ کب تک چپ چاپ تماشا دیکھتے رہو گے؟ روز محشر خدا کے حضور میں اپنی لا علمی کا سہارا لوگے اور جواب دہی سے بچ جاؤ گے؟ شمر یہ سن کر بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے خاص دستے کو اشارہ کیا کہ ڈھول پیٹنے کی آواز تیز کر دو اور ان باغیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پیس ڈالو۔ وقتی طور پر بلا ٹل گئی، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تماش بین گھروں میں جا کر چھپ رہے، مگر اس رات 20 گھروں میں ماتم حسین برپا ہو گیا۔ یزید کے محل میں چراغاں تھا، ناچ رنگ ہو رہا تھا، مگر عام شہریوں کے دلوں میں گھور اندھیرا تھا۔ گھروں سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ سجدے میں پڑے عذاب الہی کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جس نے وہ نیزوں پر لگے ہوئے سر اور مظلوم قیدیوں کی درکت دیکھ رہی تھی، ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ مگر بہت سے انجان لوگ اب بھی تماشا دیکھ رہے تھے، خوشی سے ناچ رہے تھے، قیدیوں پر کوڑا کرکٹ پھینک رہے تھے، فوج پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ شمر مسکرا کر سر کے اشارے سے لوگوں کے سلام لے رہا تھا۔ دربار کے بڑے ہی ٹھاٹ باٹ تھے۔ چنگ و رباب کے دلکش سروں پر عورتیں رقص کر رہی تھیں، فضا میں خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں۔ یزید ایک بڑی مرصع تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ جس وقت قیدیوں کو دربار میں حاضر کیا گیا، اس نے قصداً بے توجہی برتی تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ قیدی خواہ آل رسول ہو، بس قیدی ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں جام تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ سامنے شطرنج کے بچھا ہوا تھا بساط، کبھی اس کی مدد سے مہرے کو سرکا دیتا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ حسین ابن علی کا سر تشت طلائی میں سجا کر اس کے سامنے لایا جائے۔ اس نے جب یہ سر، امام مظلوم کا سر اس کے سامنے لایا گیا، تو اس نے بڑے ہی غرور سے کہا، تخت کے نیچے رکھ دو، اور شطرنج کی چالوں میں غرق ہو گیا۔ سر حسین تخت یزید کے نیچے رکھ دیا گیا۔ نحیف و زار قیدی سامنے کھڑے شرم و ذلت سے لرز رہے تھے۔ جو کچھ عذاب ان پر میدان کربلا میں اور پھر اس کے بعد اس لمبے اور طویل سفر میں ڈھائے گئے تھے، ان کے زخمی جسموں، سوجے ہوئے پیروں اور غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ ان کو کھڑا ہونا دشوار تھا۔ وہ بیویاں جن کا آنچل تک فرشتوں نے نہ دیکھا تھا، آج بھرے دربار میں 400 کرسی نشینوں کے درمیان میں سر جھکائے، بالوں میں منہ چھپائے، ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنی کھڑی تھی۔ ننھی سکینہ پھوپھی کے پہلو میں منہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا باپ اپنے بچے علی اصغر کی یاد میں سسکیاں لے رہی تھیں۔
زین العابدین کا جسم بخار سے پھک رہا تھا، بیڑیوں کے زخم سلگ رہے تھے۔ ہم کتنی آسانی سے سب کہہ رہے ہیں اور آپ کتنی آسانی سے سن۔ اللہ اکبر، کیا گزر رہی ہوگی آل رسول کے اوپر۔ آپ کی کن پٹیاں شدت ضبط سے پھٹی جا رہی تھیں۔ یزید ان سب کے حال سے قطعی بے خبر اپنی جال میں کھویا ہوا تھا، جام پر جام چڑھا رہا تھا، اور جام میں جو باقی بچی تلچھٹ تھا وہ شراب کی تلچھٹ جو تھی اس تشت میں انڈیل دیتا تھا جس میں سر امام مظلوم رکھا ہوا تھا۔ یہ سب ڈرامہ وہ بڑا سوچ سمجھ کر کھیل رہا تھا۔ اپنی بلندی اور برتری کے احساس نے اسے مدہوش بنا رکھا تھا۔ جب کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی تو سید سجاد نے زنجیروں کے بوجھ کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا اور 2 قدم آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، بی بی اور بچے جن کے گلے بندھے ہوئے تھے سید سجاد کی زنجیروں کے ساتھ، وہ بھی گرتے پڑتے آگے ہو گئے۔ بچوں کے گلے چھلنے لگے۔ امام نے یزید کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا اور کہا، اے یزید، ہم کب سے تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تجھے ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ یزید نے بے توجہ سے کہا، بڑے مارکے کی چال اڑی ہوئی ہے۔ چالیں تو بہت چل چکا، کچھ زمانے کی چال کا بھی ہوش ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے کچھ وقت نہیں ہے کہ تمہاری باتیں سنوں۔ امام نے کہا، میں زندگی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں فضول باتوں کا نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ موقع۔ مگر یزید، یاد رکھ، وقت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گا۔ اچھا، تو تم مجھے دھمکیاں دینے لگے ہو؟ کیوں نہ ہو، آخر ہو کس کی اولاد؟ غدار کے بیٹے سے اور کیا امید ہو سکتی ہے؟ تمہارے باپ نے مجھ سے بے بات بغض مول لیا، میرے جائز حقوق سے منکر ہوئے، میری رعایا کو بھڑکایا، خدا نے انہیں سزا دی۔ امام نے بےتاب ہو کے کہا، اپنی فوج کی حیوانیت کا ذمہ دار خدا کو بناتے ہو؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، تم میرے باپ کے قاتل ہو اور شیطان تمہارے ساتھ۔ میرے باپ نے کوئی فتنہ نہیں اٹھایا، نہ فساد۔ انہوں نے تمہارے ظلم اور لوٹ کھسوٹ پر اپنی خوشنودی کا اظہار کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان کشی، کنبہ پروری اور ارداد دھند کرنے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے تمہاری اطاعت نہیں کی، تمہاری بیعت نہیں کی۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یزید غصے سے بے قابو ہو گیا، تمہارے دماغ ابھی تک درست نہیں ہوئے، خدا کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ کے سامنے گستاخی کی جرات کرتے ہو۔ امام نے کہا، تمہیں خدا نے نہیں، تمہارے باپ نے اور تمہارے خوشامدی حاکموں نے بادشاہ بنایا ہے۔ اگر تمہیں خدا کی مدد اور رحمتیں حاصل تھیں تو تم نے میرے باپ کی بیعت کی اہمیت ہی کیوں ضروری جانی؟ تم جانتے تھے کہ حسین ابن علی پر قوم کو اعتماد ہے، اگر وہ تمہاری گدی نشینی پر آفرین نہیں کہتے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ضرور تم میں کوئی عیب ہے۔ بس خاموش رہو۔ یزید جھلا کر بولا، حکم دیا، بدزبان لڑکے کو قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، لیکن اس وقت زینب بنت علی تڑپ کر سامنے آ گئی۔ اے ظالم، یہ لڑکا ہمارا آخری سہارا ہے، اگر اسے قتل کرنا ہے تو اسی وقت ہم سب کے قتل کا حکم دے دے، اس کے بعد ہم لاوارث رہ جائیں گے۔ جلاد بھی ٹھٹک گیا۔ یزید نے چاروں طرف نظر گھمائی، دیکھا خود اس کے اپنے دوست احباب نظریں چرا رہے ہیں۔ موقع مناسب نہ پا کر فوراً بات بدل دی، تم ابھی بچے ہو، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام نے کہا، حسین کے خاندان کا بچہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا عادی ہے۔ مگر یزید نے ٹال دیا۔ اپنی کچھ سبکی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے امام عالی مقام کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، پھر ہونٹوں پر چھڑی مار کر بولا، اے حسین، تمہارے لب و دنداں کتنے خوبصورت ہیں،
انہی ہونٹوں سے میری فضیلت کا انکار کرتے تھے۔ رسول کے صحابی جو بہت متقی اور پرہیزگار تھے دم مارے خاموش کھڑے تھے، اب برداشت نہ کر سکے، گرج کر بولے، اے یزید ہونٹوں پر سے چھڑی ہٹا لے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ یزید بگڑ گیا، غصہ ہو کر بولا، نکل جاؤ میرے دربار سے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ان کے گھر کو جلا دو، ان کو قتل کر دو۔ رعب ڈالنے کے لیے یزید نے روم کے سفیر کو بھی یہ ڈرامہ دکھانے کے لیے مدعو کیا تھا، بیرونی ممالک میں بھی یہ دھاک بیٹھ جائے کہ یزید اتنا عظیم اور طاقتور ہے کہ آل رسول بھی اس کے سامنے ہی جھکے رہتے ہیں۔ اس نے یزید سے پوچھا، یہ کیا قصہ ہے، یہ کس کا سر ہے؟ یزید بولا، ایک غدار کا، حسین ابن علی، جنہیں میری فضیلت سے انکار تھا۔ یہ تمہارے پیغمبر کے نواسے تھے؟ ہاں، مگر میری حق تلفی کرنا چاہتے تھے۔ یہ تو سیاست کی بات ہوئی، مگر تم مسلمان ہو، تمہارے دل میں اپنے پیغمبر کی اولاد کے لیے رتی پر رحم نہیں؟ میں حضرت داؤد کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پشتیں گزر گئی، مگر اب بھی یہودی اور عیسائی میرے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور تم اپنے رسول کی اولاد کی کفار سے بھی زیادہ بری گت بناتے ہو، اور پھر بھی تم اپنا مذہب ہم پر ٹھوسنا چاہتے ہو۔ یہ کیسا ہے تمہارا دین اور ایمان؟ یزید کے غصے کی انتہا نہ رہی، فوراً اس صاحب کو انسان کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا، تم مجھے قتل کر دو، لیکن میں رات کو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا تھا جو مجھے کہہ رہے تھے کہ تجھے جنت مبارک ہو۔ اے حسین ابن علی، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور اے علی ابن الحسین، میں آپ کو گواہ کے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ آپ میرے لیے گواہی دے دیجیے گا۔ مگر یزید جتنا رعب و داب میں یقین کرتا جاتا تھا، اتنے ہی لوگوں کی نظروں سے گرتا جاتا تھا۔ عرب ممالک کے علاوہ باہر کے ملکوں میں بھی اس کی ضد اور خردمازی کا چرچا ہونے لگا تھا۔ لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے تھے، قیدی اب اتنا چور ہو گئے تھے کہ چکرا کر گرے جا رہے تھے، بمشکل ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے۔ ایک خوش آمدی نے یزید کی کچھ کرکری ہوتی دیکھ کر ڈرامے میں جان ڈالنے کے لیے اٹھ کر درخواست کی کہ اگر اس چھوٹی لڑکی کو دے دیا جائے میری کنیزی، میں تمہیں بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ یزید کھل اٹھا، ہنس کر بولا، نقد سودا ہے، ادھار نہیں۔ فوراً ہی اس شخص نے اشرفیوں کے توڑے سامنے رکھ کر ڈھیر کر دیے۔ کبرا سہم کر بانوں سے چمٹ گئیں، ابن حسین کا خون کھول اٹھا، مگر زینب نے انہیں پکڑ لیا اور یزید سے بولی، تو اس لڑکی کو ہرگز فروخت نہیں کر سکتا، اگر اسے بیچنا ہے تو پہلے اسلام ترک کر، کیونکہ مسلمان بچی کو لانڈی بنانا حرام ہے۔ یزید بری طرح سے چڑ گیا، اس کی ہر بات الٹی پڑ رہی تھی۔ اس کا ارادہ بنت حسین کو فروخت کرنے کا نہیں تھا، صرف ذلیل کرنا چاہتا تھا خاندان کو۔ اس پر شامی کو جب یہ پتہ چلا کہ آل رسول ہیں تو اس نے گر گیا اور کہا، یا امام مجھے معاف کر دیجیے، میرے ہاتھ کٹ جائیں، میں نے کیسے اشارہ کیا اس بچی کی طرف۔ زینب بنت علی جو بہت دیر سے سب کچھ برداشت کر رہی تھیں، یزید کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے یزید، بس بہت ہو گیا۔ اور پھر جو بی بی نے خطبہ دیا ہے تو سب کے ہوش اڑا دیے۔ دربار یزید آہوں اور چیخوں اور کراہوں سے گونجنے لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔